انہیں شرم نہیں آتی؟ ایسے متولیوں کو چاہیے کہ وہ استعفیٰ دیں، وہ جا کر کے وہ عالموں کا امتحان لیتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ وہ ایک ایک پیسے کے اوپر جب ان کی تنخواہ کا مسئلہ آتا ہے، انہیں 1000 2000 روپے 5000 کا مسئلہ آتا ہے، ان کو دل میں شرم نہیں آتی؟ یہ نہیں دیکھتے کتنا بڑا بوجھ اس قرآن کریم کو لیے ہوئے اپنے سر پر گھومے ہوئے ہیں، تمہاری ذمہ داری، تم پیر پھیلا کے سوتے ہو، وہ تہجد میں اٹھ کے تمہارے لیے دعا کرتا ہے، پوری قوم کے لیے اٹھتا ہے، تہجد میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھاتا ہے، تم سوتے ہو، فجر کی نماز چھوڑتے ہو، وہ 4 بجے سے اللہ اللہ رسول کی صلاح ڈھونڈتا ہے، شرم کسی کو نہیں آتی؟ آج ہم زبان کھول کر کے ان کے خلاف زبانیں کھول دیتے ہیں، مسجدوں کے اندر ان کے ہم کھول کر کے ان کے جماعتیں بنا کر کے ان کے خلاف ہم نئے نئے پروپیگنڈے کرتے ہیں، ایک 4 پیسے خاطر۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم ان پہ فتوے لگا دیتے ہیں، ان کو دینا جائز نہیں ہے، ان کو یہ جائز نہیں ہے، وہ جائز ہے، کون کہتا جائز نہیں ہے؟ جو قرآن کریم کی خدمت کر رہا ہے اس کے لیے اسی خدمت کرنا جائز نہیں؟ جس نے اپنے سارے کام دھام چھوڑ کر کے دن رات میں اللہ کے راستے میں لگا ہوا ہے، تمہارے ایمانوں کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے، تمہارے ایمانوں کی حفاظت کرتا ہے، تمہیں تو غسل کا طریقہ پتہ نہیں، تمہیں وضو کا طریقہ پتہ نہیں، تو نماز کیسے پڑھو گے؟ کیا تم اللہ کے سامنے وہ دکھاؤ گے؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، آج سے ہمیں عہد کریں کسی علماء کے بارے میں، کسی حافظ قرآن کے بارے میں، اور حافظ قرآن کی حیثیت تم کم سمجھتے ہو؟ حافظ قرآن کی تو پیر کی دھول کی برابری کوئی بڑے سے بڑا رئیس نہیں ہو سکتا۔ حافظ قرآن کسی حافظ قرآن تو بہت اونچی چیز ہوتی ہے، مفتیان کرام تو بہت اونچے ہوتے ہیں، صرف جو حافظ قرآن، آپ سمجھیے حافظ قرآن کا مقام نہیں سمجھتے؟ قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اور یہ ہر لہجہ گہرا کو نہیں ملتا، نہ کسی کے سینے میں جاتا ہے۔ کیوں؟ دیکھیے قرآن کریم اللہ کی ذات سے، جب نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک صرف 8 سال کی تھی یا 9 سال کی تھی، آپ جنگل میں حضرت حلیمہ کے ساتھ ایک ساتھ بغیچہ میں گئے ہیں، فرشتہ آیا، چاک کیا گیا، پتھر پر لٹایا، فرشتے نے سینہ چاک کیا، آب زمزم سے اس کو دھویا، سینے کو دل کو دھویا گیا، اس کے بعد اس میں داخل کر دیا گیا اور سی دیا گیا۔ بہرحال سائنس نے اس سے کیا لیا ہے وہ جانے، آپریشن کا طریقہ، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو قرآن کریم کا نزول کرنا تھا، اللہ کے رسول آخری رسول ہیں، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ اے پیغمبر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا، نہ چاند بناتا، نہ آسمان، یہ پوری کائنات نہ سجاتا، آپ کی وجہ سے میں نے سارا بنایا گیا۔ اللہ نے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا، اس پیغمبر کے سینے کو چاک کیا جاتا ہے، اس کے دل سے دل نکال کر اس کو دھویا جاتا ہے زمزم سے، اور پھر اندر کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو آگے چل کے قرآن کریم کا نزول دل پر ہونا تھا، اگر ایسا نہ بھی کیا جاتا تو بھی قرآن کریم نازل ہو سکتا تھا۔ یہ قرآن کی اہمیت بتانا مقصد تھا، جس پیغمبر کی وجہ سے دنیا بنائی گئی، اس پیغمبر کے سینے کو چاک کر کے دھویا جاتا ہے، اس دل کو دھویا جاتا ہے، پھر قرآن کا نزول ہوتا ہے۔ اس قرآن کو تم یہی سمجھتے ہو کہ ایسا گہرا ہے؟ ایسا ہی ہے، اللہ کی ذات معصوم ہے، اسی طرح صحابہ کرام کی ذات